ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین فہزموہم بإذن اللہ۔ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ میں کتاب۔ دوسرے پارے کے آخر اور تیسرے پارے کے شروع میں سورۃ البقرہ کا 33واں رکوع، چونکہ یہ دو پارے پر مشتمل تھا اس لیے آج ہم نے بجائے پارہ لینے کے مصحف مبارک لے لیا تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ، اور پھر جب چلے طالوت لشکروں کے ساتھ فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، پھر جو کوئی اس میں سے سیراب ہو کر پی لے پھر اس کا مجھ سے تعلق نہیں، اور جو اس سے اتنا نہ پیے، یعنی سیراب ہو کر نہ پیے، پوری پیاس بجھانے تک نہ پیے، پھر وہ مجھ سے متعلق ہے، وہ میرا ہے، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی چلو بھر لے اپنے ہاتھ کے ایک چلو سے۔ جب وہ نہر پہ پہنچے تو اکثر لوگوں نے سیراب ہو کر پیا، چند کو چھوڑ کر۔ پھر جب وہ پار ہوئے اس کے، اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ کہنے لگے کہ آج تو ہم
جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کتنی مرتبہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی ٹولیوں پر غالب آ چکی ہیں، اور اللہ وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر جب سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں سے، تو ان اہل ایمان نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کی بارش کر دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اور انکاری قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ اور پھر ان لوگوں نے، یعنی جو طالوت کے ساتھی تھے، انہوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو اللہ کے حکم سے ہرا دیا اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور پھر دیا اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت، یعنی پیغمبری، اور سکھلایا انہیں جو کچھ اللہ نے چاہا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ بعض لوگوں کو اللہ بعض لوگوں کے ذریعے ہٹاتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین تو فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ وہ سارے جہان والوں پر انتہائی فضل فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، سچ سچ، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور بعض وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور دیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، اور ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی حضرت جبریل سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ان انبیاء کے آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، اور بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے ایمان لایا، اور بعض وہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا نا تو یہ آپس میں باہم قتال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ وہ جو ارادہ فرمائے وہ کرتا ہے۔ یہ ہے ان آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی گئی۔ پچھلے رکوع میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلے رکوع سے اس رکوع کا پہلا حصہ جو ہے وہ اس سے مربوط ہے۔ پچھلے رکوع میں بنی اسرائیل کے ایک حصے کا، ایک ٹکڑے کا جناب موسیٰ کلیم اللہ کے بعد کے دور میں تذکرہ فرمایا رب تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے، جن کا نام مفسرین نے حضرت سمویل یا شمویل نے عرض کیا کہ بعض مفسرین نے سمویل لکھا، بعض نے شمویل لکھا۔ وہ پیغمبر تھے، ان کو کافی عمر بھی ان کی ہو گئی تھی۔ ان سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ ہماری دشمن قوم وہ عمالقہ جو ہے، جنہوں نے ہم کو بہت ستایا ہے، فلسطین پر قابض ہو گئے ہیں، ہم کو نکال باہر کیا ہے، ان سے ہم مقابلہ کریں، لیکن ظاہر ہے کہ جنگ جیسا معاملہ جو ہے اس میں تو کوئی نہ کوئی ایک قائد ہونا چاہیے، ایک اچھا سا جنرل مقرر، ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے، جنرل نہیں بلکہ ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وقت کے پیغمبر موجود ہیں تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ بغیر بادشاہ کے امیر کی فرمائش کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں امیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ رکوع شروع ہوگا تو اس وقت آپ سے عرض کریں گے۔ انہوں نے بادشاہ کی طلب کی کہ بادشاہ مقرر کیجئے، تو اللہ کے حکم کے مطابق نبی کا کوئی کام جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کی مرضی اور حکم کے مطابق
انہوں نے طالوت نامی شخص کو ان کا بادشاہ مقرر کیا. یہ طالوت جو ہیں ان کو ہم تمہارا بادشاہ مقرر کیا. اب وہ جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، اور ہم تو پورا پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں نا ان کی عادتیں، جیسی ان کی عادت تھی انہوں نے اس میں اعتراض کرنا شروع کیا. ایسا کیسا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، اور کوئی مالدار آدمی بھی تو نہیں ہے. ان کے نزدیک ایسا لگا کہ مال کی وجہ سے سب ہو جاتا ہے. تو وقت کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، یعنی فراست، سمجھداری. آدمی کو کسی قوم کی بادشاہت کے لیے بہت ساری صلاحیتیں چاہیے، وہ سب اس میں ہیں. اور دوسری ہے کہ وہ باقاعدہ قوی الجثہ بھی ہے، دیکھنے میں ہٹا کٹا. یہ شخصیت کا بھی اثر پڑتا ہے نا، شخصیت کا بھی اثر پڑتا ہے. تو یہ دونوں چیز کی اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے. بہت علم بھی اللہ نے دیا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم. اس کو کھلاوٹ دی اللہ نے اس کے علم میں بھی اور جسم میں بھی. اور اب تم کو یہ شک کہ وہ کیسے بادشاہ ہو گیا کیا، تو اس کی ایک قدرتی علامت یہ ہوگی کہ تمہارا وہ تابوت سکینہ جو تم سے تمہارے دشمنوں نے چھین لیا ہے وہ تم کو واپس مل جائے. یہ بڑے خوش ہو گئے، ارے واہ. یہ تابوت سکینہ میں نے اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہ ایک باکس تھا جس بھی چیز کا جیسا بھی تھا، اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ تبرکات. دیکھو جو شخصیتیں بابرکت ہوں ان کی برکتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ سمجھے؟ ایک متقی پرہیزگار آدمی ہے وہ، اور ایک عام آدمی، زمین آسمان کے سے فرق ہوتا ہے. تو جو پیغمبروں سے جس چیز کا تعلق ہو اس کے بابرکت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. تو وہ تبرکات جس کی تفصیل جو ہے مفسرین نے اس میں بعض نے تو یہ لکھا کہ وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھیں وہ تختیاں اس میں موجود تھیں. کتنی بابرکت چیز. ان تختیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دماغ کام نہیں کرتا. اللہ پاک ظاہر ہے جب اللہ کی طرف سے آسمان سے اتاری گئی تو وہ تو آسمانی مخلوق تھی نا، وہ تختی آسمان کی کوئی بنی ہوئی چیز تھی. کیسی ہوگی، کیا ہوگی. اب بنی اسرائیل کی تقدیر دیکھو، ان کو کیا کیا اللہ نے دیا، اور ان کی ناشکری دیکھو. وہ تختیاں تھیں. اس کے بعد من جو ان پر اللہ تعالیٰ برساتے تھے صحرا نوردی کے دوران میں، اس من کو ایک بوٹل میں، بوٹل کا ہے کہ جب یہ کیسی بوٹل تھی، کانچ کی تھی، لوہے کی تھی، خدا جانے، کسی بوٹل میں کسی برتن میں وہ من بھی محفوظ رکھا گیا تھا. اور بعضوں نے کہا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا بھی موجود تھا. یہ بابرکت چیزیں تھیں. جب عصا تھا تو ظاہر ہے کہ میں عصا فولڈنگ تو نہیں ہوتا. جب عصا تھا تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ باکس بھی کافی بڑا ہوگا، جیسا بھی ہو. اور اس کے بعد اس کو یہ برکت والی چیزوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا. بنی اسرائیل کے لیے کوئی بھی جنگ اور کچھ ہوتا تو اس کو آگے آگے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا فرما دیتے تھے. اب جب ان سے دشمن چھین کے لے کے چلا گیا تو انہوں نے سوچا کہ بھی اللہ ہم سے ناراض ہے. اب جب وقت کے پیغمبر نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تمہارا اپنے جو تابوت سکینہ ہے تم کو واپس کر دے گا، تو بڑے خوش ہو گئے. اور پھر ادھر ایسا ہوا کہ جب اللہ کو کچھ کرنا، ابھی آخری آیت ہے نا، اللہ جو ارادہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو ارادہ فرما لے وہ کر لے، ان کے ارادے میں کوئی آڑے آ ہی نہیں سکتا. ہم اور ساری مخلوقات یہ ذرائع اور وسائل کی محتاج ہے، اور وہ سارے ذرائع اور وسائل کے پیدا فرمانے والے ہیں. سارے ذرائع اور وسائل ان کے حکم کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں. جب اللہ نے ان کو واپس کرنے کا فیصلہ فرمایا تو پھر یہ ہوا کہ وہ عمالقہ قوم جو تھی، جب لے کر گئے تھے اس باکس کو، اس صندوق کو، تو جہاں وہ رکھتے وہاں پر بیماریاں پھیل جاتی. بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھیا یہ باکس جو ہے یہ رکھنے لائق نہیں ہے، یہ بہت ہی بے برکت ہے، جہاں رکھو وہاں طاعون پھیل جاتا ہے، قحط ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کو واپس کر دو. تو واپس کرنے کون جائے گا؟
بلی کے گلے میں گھنٹی کون مان لے گا؟ کہ ایسا کرو ایک بیل گاڑی لاؤ، اس پہ رکھ کے اس کو بیل کو بھگا دو، جہاں جائے اپنے سے کیا کرنا ہے، اپنی مصیبت تو ٹلے۔ اور انہوں نے اس کو بیل گاڑی پہ رکھا، صندوق کو، بیلوں کو ہانک دیا، اور اللہ نے اس کو عین طالوت کے دروازے پہ لا کر بیل گاڑی کو روک دی۔ اللہ کا یہ فعل ہے، اللہ کا امر ہے۔ اب اگلا حصہ جو تھا بیچ میں، تابوت سکینہ کہاں ہے، تابوت سکینہ اسرائیلیوں کو مل گیا کیا، یہ کیا وہ، کہ دیکھو یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم عقل کی اندھی ہے۔ تابوت سکینہ ان کو ملا یا نہ ملا میرے علم میں نہیں ہے یہ بات، لیکن ان کو وہ نبی، جس نبی کا انتظار وہ تورات اور انجیل کی روشنی میں برسوں سے کر رہے تھے، وہ نبی ان کو 1500 سال پہلے مل گیا اور وہ نبی کو نہیں پہچان سکے۔ یہ اندھے تابوت سکینہ کو مل بھی جائے تو کیا پہچانیں گے؟ سمجھے بابو صاحب، ایک نمبر کے اندھے ہیں یہ، اور حق بات کسی کو نہ دکھائی دے تو اس سے بڑھ کے کوئی اندھا پر ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب آگے کا مسئلہ شروع ہوا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، تو جب حضرت طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلے، جب جہاد کا موقع تھا، بادشاہ مقرر کیا جا چکا تھا، تابوت سکینہ بھی آ گیا تھا، جس کو وہ اپنی فتح اور اپنی جیت کی علامت سمجھتے تھے۔ اب تو وہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ جوش و خروش میں تھے، ہاں بھائی اب ہم ضرور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے اور ان سے ہماری ساری حکومت جو وہ چھین لیں گے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب لشکروں کے ساتھ طالوت چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے کہا اللہ تم لوگوں کو ایک نہر کے ذریعے آزمائیں گے۔ ابتلا یعنی آزمائش، اسی سے بلا بنا ہے۔ ہمارے یہاں بلا اردو میں جو ہے، جیسے کسی کو اگر کوئی اپنا ساتھی آیا اور اس کو اگر ہم اپنے بولے اپنی بلا آ گئی تو وہ میں بلا ہوں کیا، میں فلانا ہوں کیا، ابتلا یعنی آزمائش۔ تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش۔ میں نے ابھی پچھلے حصے میں عرض کیا کہ یہ جو ہے یہ عمارت کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں دین اسلام میں اجتماعیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ امت کا شیرازہ بکھرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بالکل پسند نہیں۔ انفرادی اعمال انفرادی ہوتے ہیں، انفرادی اعمال، لیکن جو اجتماعی اعمال ہیں، ان اجتماعی اعمال میں امت مسلمہ کی اجتماعیت، اس کا ایک رائے ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک رائے ہونا جو اس میں اتحاد پیدا کرے گا۔ اور کوئی جماعت، کوئی امت جب وہ متحد ہو جائے کسی بات پر، اس پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا دست مبارک ہوتا ہے، اللہ کا دست مبارک جماعت پر اتنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمائی ہے۔ ہمارے نماز باجماعت دیکھ لیجئے، نماز باجماعت ابھی الحمدللہ ہم نے جو ادا کیا اور جو نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اس میں ہم کو اپنی انفرادی نماز کے مقابلے میں بہت کم مشقت ہوتی ہے۔ یہ رکوع، سجدہ، قیام تو کرنا پڑے گا، لیکن نہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، بس خالی تسبیحات پڑھنا ہے اور تکبیرات انتقال امام کے بعد بولتے رہنا ہے، امام کے ساتھ کرنا ہے۔ باقی سب ذمہ داری بیچارے امام کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام سے کوئی سہو ہو جائے تو وہ سہو جو ہے پوری جماعت کا سہو سمجھا جاتا ہے، سب کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ حیرت ہوگی کہ انفرادی نماز کے مقابلے میں مشقت اس میں کم ہے، لیکن اجر اور ثواب 27 گنا تو مشہور ہے، بعض روایتیں 70 گنا تک ہیں کہ نماز باجماعت جو ہے وہ 70 گنا تک اس کا ہے۔ 27 گنا تو بہت مشہور قول ہے۔ اب آپ انداز فرمائیں کیا کیا اس نے، جماعت میں آ کے شامل ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین پہ کتنا سلام بھیجا جائے، کتنا سلام بھیجا جائے۔ اس جماعت کی شمولیت کو امت کے لیے اتنا آسان فرما دیا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جو اللہ اکبر سے امام نیت باندھتا ہے وہ تکبیر اولیٰ کہلاتی ہے، اس تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں شریک ہونے کی فضیلتیں بیان فرمائیں، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے
چند ساعتوں پہلے بھی آ کر اگر آدمی قاعدے میں بھی امام کو پکڑ لے اس کو بھی اللہ کی بارگاہ سے نماز باجماعت کا ثواب۔ ایسا دین ہے یہ۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا۔ میرے بھائیو، یہ جماعت کا اور انفرادی نماز کا فرق یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ تم اگر 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہو، 2 آدمی، ایک قافلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، عمرے کا قافلہ ہے، حج کا قافلہ ہے، اور کہیں جا رہا ہے تو اس میں کئی لوگ ہیں، آپ نے فرمایا تم 2 آدمی بھی سفر کر رہے ہو تو اس میں ایک کو امیر بنا لو۔ اس سے انداز فرما کہ امارت، یہ معاملہ جو ہے حضرت طالوت کی قیادت میں جب جہاد کے لیے جا رہی ہے امت بنی اسرائیل، تو ظاہر ہے وہاں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اطاعت امیر ہے، اور اطاعت امیر جو ہے وہ بنیادی طور پر اس امت مسلمہ کی فتح اور کامرانی کی ضمانت سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں اجتماعی زندگی کا شیرازہ بکھرا ہوا، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، جس امت کے پاس ایک اللہ، ایک نبی، ایک قرآن، ایک بیت اللہ، ایک رمضان، ایک عید، سب کچھ ایک، اور اس امت کا حال یہ ہو کوئی کسی کو مانے ہو۔ میرے بھائیوں بہت سوچیں، اس وقت صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ جو تنظیمیں، جو جماعتیں ہمارا جس سے بھی تعلق ہے، اس میں ہمارا جو امیر ہو اس امیر کی اطاعت یہ واجب ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کا کہا مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا مانو، واولی الامر منکم، اور جو تمہارے امیر ہوں، جو تمہارے صاحب حکم لوگ ہوں، جو تم کو حکم دے سکتے ہیں، ان کا بھی کہا مانو۔ مگر اب ظاہر ہے کہ یہ جو اولی الامر ہے، یہ جو امیر ہے، یہ تو عام انسان ہے نا، اللہ اور نبی ان کی شان کا کیا دیکھنا ہے، لیکن یہ امیر جو عام انسان ہے، اس کی اطاعت صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک یہ خود اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار رہے گا۔ کیونکہ حدیث شریف میں واضح طور پر بہت مشہور حدیث ہے یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے قرآن نے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اگر امیر سے کسی بات میں تمہارا تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ یعنی اصل فرما برداری کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور امیر جب تک اس کے مطابق حکم دیتا رہے گا اس وقت تک امیر کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ امیر صاحب کی اطاعت اس وقت واجب۔ یہی حال شوہر اور بیوی، ماں اور باپ، استاد، کوئی ہو، یہ اولی الامر ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت صرف اس وقت تک جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا وہ مطیع اور فرما بردار۔ اس لیے کہ ایک ایک فرد اس امت مسلمہ کا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا ذمہ دار۔ مجھے جتنی قوت اور طاقت ہے اس قوت اور طاقت کو میں اپنے گھر کا ولی الامر ہوں، اپنے خاندان کا تو ہوں نا۔ میں کتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، حیرت ہوتی ہے کہ ہر گھر میں الحمدللہ ایک بڑا ہوتا ہے نا، اگر وہ بڑا یہ بات ٹھان لے کہ میرے گھر کا کوئی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا، میرے گھر کا کوئی آدمی قبر پرست نہیں ہوگا، میرے گھر کا کوئی آدمی نماز فجر کے وقت بستر پہ نہیں دکھائی دے گا، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد گھر کے حالات سدھر جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ تو اس نہر سے جو آزمانا تھا اس کے پیچھے یہ آزمائش تھی کہ یہ لوگ اپنے امیر کی، یعنی جو طالوت جن کی قیادت میں جا رہا ہے لشکر، اس کے کتنے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جو اس نہر میں سے پانی نہ پیے، صحرائی سفر ہے اور گرمی کا سیزن ہے، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں جو اس نہر میں سے، ابھی جو نہر آنے والی ہے، اکثر مفسرین نے اس کو دریائے اردن لکھا ہے۔ یہ واقعہ دریائے اردن کا کہ پہلے پیش آیا تھا۔
جو نہر آنے والی ہے، جو لوگ اس میں سے پی لے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ، اور جو اس کو نہ چکھے فإنہ منی، ہاں پھر وہ بے شک میرا ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں مگر اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو بھر پانی، یعنی جس کو کہنا چاہیے گلا خشک ہو گیا ہے اس کو تر کیا جا سکتا ہے، اتنا پی سکتا ہے۔ پورا سیراب ہو کے، اچھا آدمی خوب پیاسا ہو اور پانی کی نہر مل جائے، کتنا پیے گا؟ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ بہت سے بہت، سب سے بہتر وہ ہوگا جو بالکل نہ چکھے، پانی کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن اگر کسی سے برداشت نہیں ہو رہا تو ایک چلو بھر پی لے، بس وہی لوگ میرے ہوں گے، اور باقی جو سیراب ہو کے پئیں گے، پورا پیٹ بھر کے پی لیں گے، پوری پیاس بجھا لیں گے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں، فلیس منی، وہ میرا نہیں۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر انہوں نے اکثروں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کے پانی پی لیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، ارے میدان جنگ میں تم اپنے امیر کی قیادت پہ کیا چلو گے؟ پانی کے معاملے میں جب تم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے تو جہاں جان کی بازی لگی ہوگی وہاں کیا اطاعت کرو گے؟ یہ بات واضح ہو گئی۔ وَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب وہ اور جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے وہ لوگ پار ہوئے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جنہوں نے پوری طرح اپنی پیاس بجھا لی تھی، ان پر قدرتی طور پر ایسی تکان اور یا کہیے ایسی کم ہمتی ان پر سوار ہو گئی کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا نہیں کر سکتے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، پھر وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، اس کا معنی جو پختہ ایمان والے تھے، اللہ سے ملاقات کا یقین آخرت ہے نا، تو یہ پختہ ایمان والے سے انہوں نے کہا کہ ارے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کیا اس کے لشکر کو لے کر ڈر رہے ہو؟ کیا ڈرنے کی بات ہے؟ یہاں پر فتح اور شکست جو ہے فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے تاریخ دنیا میں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو تھیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئے۔ یہ خاص جو ہے بِإِذْنِ اللہ، چھوٹی جماعت کا غالب آنے کا کیا سوال ہے، بڑی جماعت آنا چاہیے، لیکن نہیں، غالب اور مغلوب، کون غالب ہوگا کون مغلوب ہوگا یہ جماعت کی کثرت اور قلت پر نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم پر ہے۔ معلوم نہیں کتنی مرتبہ تاریخ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ عطا فرما لیا۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں بے صبری کا مظاہرہ کیا وہاں پر؟ کیوں پیا پانی؟ صبر سے رہتے نا، یہ جو تم پر اتنے تم نڈھال ہو گئے، اتنی تمہاری ہمت ٹوٹ گئی، یہ اپنے قائد کی اس نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ نہر جو ہے تمہارے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تم میں کتنی زیادہ اطاعت ہے، کتنی نافرمانی ہے، پی لیا تم نے وہاں۔ اب اس کا نتیجہ واللہ مع الصابرین، صبر جو کرے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر۔ اب یہ جالوت جو تھا وہ قوم عمالقہ کی فوج کا ایک بہت بڑا قوی ہیکل پہلوان تھا، اور یعنی کہنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو جسامت بھی اللہ تعالیٰ ایسی دیتا ہے، بہت ہی قوی ہیکل، بہت طاقتور، بہت مشہور، اس کا نام بھی بہت مشہور تھا، جالوت جالوت جالوت، ارے اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے فلاں۔ اب اس جنگ میں حضرت داؤد، اس وقت تک تو نبوت نہیں ملی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کے 3 بھائی اس جنگ میں شامل تھے، یہ چوتھے بھائی تھے۔ ان کے والد صاحب کی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے ان کو گھر پہ چھوڑ دیا، تم ابھی ابا کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، سب سے چھوٹے ہو نا، ہم 3 لوگ جاتے ہیں جہاد میں، تو یہ گھر پر تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں، 3 بڑے بھائی جو تھے جنگ میں تھے۔ اب یہ ہوا کہ پہلے کی جنگیں میں نے پچھلے وقت بھی عرض کیا تھا،
پہلے کی جنگیں جو تھی وہ مردوں کی جیسے جنگیں، ابھی کی جیسے نامردوں کی جنگ ہوتی ہے نا، محاذ جنگ کو چھوڑو اور شہروں پر بمباری کرو، اسپتالوں پر اور اسکولوں پر اور عوام پر، یہ سب یعنی اس کے لیے لفظ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بزدل اور نالائق ہو سکتا ہے؟ ارے محاذ جنگ پہ جو دیکھو تم کتنے طاقتور ہو، کیا کر سکتے ہو۔ عام طور سے سب کچھ بدل گیا۔ تو اس وقت جو اجتماعی جنگ ہوتی تھی، یعنی فوج سے ٹکرائے اعلان جنگ کے ساتھ، اس کے پہلے ایک عمل ہوتا تھا، اس کو مبارزت کہتے تھے۔ مبارزت، نکلنا، ادھر سے کوئی بڑا پہلوان نکلا اور اس نے کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دیکھا ادھر سے بھی یہاں کی دوسری فوج جو اس کے قائد نے بھی کہا فلاں کو جا، اور پھر ایک پر ایک وہ لڑائی ہوتی تھی، اور پھر ایسے تھوڑی دیر وہ چلتا تھا، کبھی یہ آدمی یہ فوج جو ہے یہ غالب آئی، کبھی اس کو مبارزت کہا جاتا، اور پھر مبارزت کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی تاریخی اعتبار سے ایسا بھی ہوا کہ خود اس جنگ کا، اس فوج کا جنرل جو ہے وہ نکل کر آ گیا، میں اس فوج کا قائد ہوں، کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یا کبھی یہ کہ بادشاہ وقت ہے ساتھ میں اور وہ نکل کر آ گیا، ایسا بھی ہوا، بہت کم۔ اور پھر ادھر سے کوئی جاتا تھا، اور اگر کسی نے دشمن کے قائد کو یا بادشاہ کو قتل کر دیا تو باقی فوج جو وہ خود بخود ہتھیار ڈال دیتی تھی، اس کے بعد جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ جالوت آیا، ایک دن آیا، کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ آدمی میں جب للہیت نہ ہو تو پھر اس میں تکبر بھی ہوگا، گھمنڈ بھی ہوگا، جتنے ہلکٹ حرکتیں سب ہوں گی۔ پہلے دن وہ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر بنی اسرائیل جو تھے وہ ڈر گئے، اس کا سامنے جاتی تو اپنے اوپر گر بھی گیا تو اپن مر جائے۔ کچھ لوگوں کو ایسا ڈیل ڈول ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنے اوپر گر بھی جائے تو اپن انشاءاللہ شہید ہو جائیں گے۔ تو اس کو دیکھ کے پہلے دن بھی کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا، تیسرے دن پھر وہ آیا میدان میں، کون ہے جو میرا مقابلہ کر؟ داؤد، حضرت داؤد کا مکان جو تھا قریبی میں تھا، اس دن وہ آ گئے فوج میں، اور دیکھا کہ یہ برابر 3 دن سے چیلنج کر رہا ہے، معلوم ہوا۔ تو بھائیوں سے کہا اور طالوت سے بھی کہا مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب یہ کم سن بچہ، چھوٹا بھائی، سب سے چھوٹا بھائی، بہت زیادہ ڈیل ڈول بھی نہیں، ان کو تو ابھی بلایا بھی نہیں گیا تھا جہاد میں، یہ تو ابا کی خدمت کر رہے تھے۔ طالوت نے اور بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مقابلہ کر سکتے چلے جاؤ اللہ کے نام پر۔ حضرت گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو گوفن چلانا بہت اچھا آتا تھا۔ گوفن کیا ہوتا ہے؟ پتھر کسی چیز میں رکھ کر اس کو زور سے گھما کر، اور اس میں اپنا نشانہ اتنا صحیح ہوتا تھا پھینکنے والے کا کہ وہ جہاں جس کو مارنا چاہتا تھا اس کو مار دیتا تھا پتھر سے۔ وہ ایک فن ہے، جیسے تیر اندازی، اور خود یہ فائرنگ جو ہے، فائرنگ میں بھی نشانہ بازی ایک فن ہے اللہ نے جس کو دیا ہے۔ تو حضرت داؤد کو اللہ نے اس فن کو بہت عطا فرمایا، اور یہ جو جالوت تھا نا، یہ پورا کا پورا اپنے آپ کو اس نے لوہے میں ڈبو دیا تھا بول سکتے ہیں، خالی اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ بھی آنکھ پر بھی اگر پٹی باندھ لے گا تو دکھے گا کہاں سے، جنگ کیسے کرے گا؟ تو آنکھ تو کھلی رکھنا پڑے گا نا۔ آنکھ کھلی ہوئی تھی، بس اتنا حصہ، اور باقی پورا کا پورا جو تھا وہ لوہے کے لباس میں، زرہ بختر اور جو بھی ہو سکتا تھا اس میں وہ ڈھکا ہوا تھا۔ کہتے داؤد کو جب اجازت ملی تو انہوں نے اپنا وہ ہنر جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ایک پتھر اتنے زور سے انہوں نے پھینکا اور برابر نشانہ لگا کہ اس کی آنکھ پہ جانا چاہیے، وہ آنکھ پہ جا کے لگا اس طرح سے کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا اور وہ دھڑ کر کے گر گیا۔ وہ گر گیا اور انا للہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو تھی نا دوغلا پن نہیں تھا، بھئی ہمارا سپہ سالاری مر گیا، ہم ہار گئے، ہینڈز اپ، سب اپنا ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال لیا۔ اب رب نے فرمایا کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب ان کا آمنا سامنا ہوا جالوت سے، اس کے لشکروں سے، تو یہ اہل ایمان تھے، انہوں نے دعا کی
پروردگارا افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو اڑیل دے، ہم پہ صبر کی بارش فرما دے، ہم پہ صبر کا فیضان فرما۔ یہ سب ترجمہ الگ الگ مترجمین نے کیا ہے۔ ہم پہ صبر کا فیضان فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قلبوں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ اب آگے فرمایا فہزموہم باذن اللہ، پھر انہیں اب دیکھو انہیں ہزیمت دے دی، ہرا دیا اللہ کے حکم سے۔ کس نے کس کو ہرایا؟ وقتل داؤد جالوتا، وقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ جالوت کا لشکر جو ہے اس کو ہرایا، طالوت کے لشکر نے ہرایا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ وقتل داؤد جالوتا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ وہ جو 3 دن سے مبارزت کی دعوت دے رہا تھا، حضرت داؤد اکیلے اللہ کے فضل سے اس پر غالب آئے، وہ مر گیا، اس کی فوج ہار گئی۔ یہاں پر اس مصحف میں خالی اسٹار بنا ہوا، تارا۔ اکثر قرآن شریف جو ابھی نئے پرنٹ ہوئے اس میں آپ دیکھیں یہاں پر بہت احتیاط، جیسے وہ انعامتا علیہم میں رہتا ہے نا، تو قرآن شریف کے ایسے 20 نہیں 50 مقام ہیں جہاں پر اب لکھا جاتا ہے احتیاط سے پڑھو، اب آنکھ کھول کے پڑھنا، زیر زبر کا فرق پڑے گا تو معنی بدل جائے گی۔ اصل میں یہ ہوگا کہ داؤد اور جالوت دونوں نام ہیں۔ داؤد کے دا پہ پیش اس لیے کہ داؤد فاعل ہیں، فاعل پہ ہمیشہ پیش آتا ہے، اور مفعول جالوت ہے اس لیے جالوت کے تا پر زبر لگا ہوا ہے۔ اب اس کو خدا نخواستہ الٹا پڑھ لیا کسی نے، کہتے داؤد کے دال پر کسی نے زبر لگایا اور جالوت کے تا پر کسی نے پیش لگایا، سب الٹا کام ہے۔ عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ تا تی تو ذرا سے معنی سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ تو فرمایا وقتل داؤد جالوت آتاہ اللہ الملک، اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی، والحکمہ، اور نبوت عطا فرمائی، وعلمہ مما یشاء، اور وہ سب کچھ سکھلایا جو اللہ چاہتے تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اور اسی طرح اگر اللہ لوگوں کے ذریعے ہٹاتا نہیں رہتا، جس کو بھی مہلت ملتی ہے ایک حد تک ملتی ہے۔ فرعون کی رونق کتنے دن چلی، نمرود کا ظلم کتنے دن چلا، اور ان کی بھی شیطنت کتنے دن چلنے والی ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ قانون ہے جو رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بیان، کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے اللہ ہٹاتا نہ رہتا تو لفظت الارض، ساری زمین فساد سے بگاڑ سے بھر جاتی۔ جس کو بہت لمبا وقفہ ملتا وہ تو ننگا ناچ شروع کر دیتا، معلوم نہیں کیا کیا کرتا۔ فرمایا ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ جہان والوں پر اپنا فضل فرماتا رہتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ طالوت جو تھے وہ بڑے خوش ہوئے، ارے واہ، حضرت داؤد سے، اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت طالوت کی بیٹی حضرت داؤد کے نکاح میں آئیں، اور پھر اس کے بعد وہاں بادشاہت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پورا پہلا موقع ہے کہ نبوت اور حکومت کو اللہ نے یکجا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام دور تو اس سے بہت پہلے کا ہے نا، موسیٰ کے بھی پہلے کا دور ہے وہ، تو وہاں پر حکومت تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، لیکن بڑی آزمائشوں کے بعد ہے، بڑی آزمائشوں، اور یہاں پر بس یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات کہ نبوت عطا فرمائی۔ اب فرماتے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، قرآن کے بنیادی عقیدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی شامل ہے۔ تو جہاں ایسا موقع ہوتا ہے قرآن اس مضمون کو واضح کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طالوت کون تھے، جالوت کون تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا، یہ داؤد کون، ان کو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ نہیں فرمایا،
وہاں آپ موجود بھی نہیں تھے. اس کے بعد ان واقعات کو نتلوہا علیک بالحق، ٹھیک جیسا وہ واقعہ ہوا ویسا ہم آپ پر اس واقعے کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ پر نازل فرما رہے ہیں. یہ تورات اور انجیل والوں نے جتنی اس کے اندر خیانتیں کی ہیں ان ساری خیانتوں سے پاک عین جو واقعہ پیش آیا، حق جو ہے وہ بات ہم آپ کے سامنے آپ پر اس کتاب میں نازل فرما رہے ہیں. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ رسول ہوں گے. یہ پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد اصل مقصد جو قرآن کا وہ کہ اس واقعے کے بیان کرنے کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سامنے آ جائے سامنے والوں پر، وہ اس کو قبول فرما لیں. اب مضمون بدلتا ہے. اللہ کا شکر ہے 2 پارے اللہ نے پورے کروا دیے 30 میں سے. اب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. کیسی فضیلت؟ منہم من کلم اللہ، بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ نے یہاں پر بھی دیکھو کلم اللہ، اللہ چونکہ فاعل ہے اس لیے اس پر پیش ہے. یہ سورہ نساء فرما کلم اللہ موسیٰ، کلم اللہ، اس ہاں کا پیش جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو فرمایا بعض ان میں وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی. یہ مضمون بہت باریکی کے ساتھ سمجھنے کا ہے. حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سلسلہ نبوت و رسالت جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس سلسلے کو ختم کیا. آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، سلسلہ وہاں ختم ہو گیا. اب کسی نئے نبی کے آنے کا نہیں، نئے نبی کے آنے کے امکان کو بھی کوئی قبول کرے تو کافر ہو جائے گا. نئے نبی کی کیا بات کرتے ہو؟ امکان کو بھی اگر کوئی قبول کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کا خاتم الرسول خاتم الانبیاء ہونا، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. خالی آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لا کے کافی نہیں ہوگا. اب ہم انبیاء میں دیکھتے ہیں ان کے واقعات رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو جناب موسیٰ کے لیے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا، بغیر فرشتے کے براہ راست اللہ نے کلام فرمایا. ہم جناب نوح کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. کیا ایک سے ایک درجہ. یہ حضرات انبیاء کے الگ الگ درجات کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. جو درجہ جس کو عطا فرمایا اس کو ماننا ہے، اپنے کو اس پر یقین کرنا ہے. مگر نبیوں کے درمیان کسی طرح کی مقابلہ آرائی، خوب سمجھ لو اس مضمون کو اللہ کے لیے، کسی طرح کی مقابلہ آرائی کرنا اور کسی نبی کے بارے میں ایسی بات کہنا جس سے ان کی تعظیم میں فرق پڑتا ہو، اس میں معاذ اللہ اہانت ہو، ان کے جو مقام نبوت ہے اس کی شان کے خلاف اگر کسی نبی کے بارے میں آدمی کوئی بات کہہ دے اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. خوب سمجھ لو. یہ کام جو ہے ہمارے شاعر حضرات بہت کرتے، قوال شاعر. ارے یار ایمان لانے کی چیز اللہ کی کتاب ہے میرے بھائی، کتاب پڑھنا نہیں ہوتا. وہ شاعروں کی شاعری پر ایمان لاؤ گے تو معلوم نہیں کیا کیا ہوگا. خوب سمجھ لو. اللہ نے جس کو جو فضیلت، جیسے اب میں آپ کہتے نوح کے بارے میں فرماتے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، سورہ بنی اسرائیل میں وہ بہت شکر گزار بندے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، باقی انبیاء سب کے سب شکر گزار تھے. لیکن اب دیکھو مسلمانوں میں بھی یہ ہوتا ہے، جیسے اہل ایمان کا طبقہ ہے، اس میں ہر آدمی کا، صحابہ میں بھی وہی حال تھا اور اسی کا پرتو پوری امت ہے. بعض کو بعض چیزیں سے بہت دلچسپی ہوتی ہے. کسی کو نماز سے اتنی دلچسپی کہ ساری عبادت کرے گا لیکن نماز میں اس کا دل ذرا وقت ہوا اللہ اکبر نیت مان. کسی کو تلاوت قرآن سے بہت شغف،
کسی کو صدقہ خیرات کرنے سے بڑا شغف؟ کہتے عثمان غنی مشہور ہیں، کیا اللہ کے راستے میں خرچ، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب نماز میں وہ کمزور تھے کیا؟ نہیں، رات بھر مصلی پہ ہوتے تھے، روزہ کوئی نفل روزہ چھوٹتا نہیں تھا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی الگ ہی شان تھی۔ اسی طرح امت میں بھی ہوتا ہے، بعضوں کو بعض چیز میں بہت زیادہ شغف ہوتا ہے، تو یہ مخصوص جو اللہ نے تذکرہ فرمایا یہ ان کا ایک خاص مقام ہے، ورنہ انبیاء جو ہیں سارے انسانوں میں، ساری نسل آدم میں سب سے افضل ترین اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اور ایک ایک کی تعظیم و تکریم نبی اور رسول ہونے کے ناطے پوری امت مسلمہ پر فرض ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ خیال رہے، مضمون بہت نازک مضمون ہے، بہت ہوش میں بات کرنا چاہیے آدمی کو۔ اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل عطا فرمائے اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے، جبریل ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ سارے واضح دلائل آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے، لڑ مار رہے تھے نا، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن حال یہ ہوا کہ کچھ لوگ انہوں نے اختلاف کیا، وَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، بعض وہ جو ایمان لائے، بعض وہ جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہے، اللہ کی یہ بھی طاقت تھی کہ اگر وہ چاہے تو وہ آپس میں قتال نہیں کر سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پر اختیار کی جو اللہ نے آزادی دے رکھی ہے، اس کی اس آزادی کو مرتے دم تک اللہ کسی انسان سے نہیں چھینتا۔ اس اختیاری کی آزادی کو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کوئی آدمی کتنا متقی بننا چاہتا ہے اور کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنی نافرمانی کرنا چاہتا ہے، اس کو کھلی چھوٹ ہے، لیکن یہ کھلی چھوٹ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اس عمل پر اس کو پکڑا نہیں جائے گا، چونکہ اس کو آزادی دے رکھی ہے اور عقل کی دولت دی ہے، نبی رحمت کی امت میں پیدا کیا ہے، قرآن جیسا اس کے لیے قانون حیات عطا فرمایا ہے۔ ان سب کی روشنی میں پوچھا جائے گا حق اور باطل میں نے تجھ پر ظاہر کر دیا تھا، کیوں باطل پرستی کر کے آیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان فرمائے۔ ہمارے درس کے ایک ساتھی بھائی اقبال صاحب جو بیچارے درس میں بھی باقاعدہ تشریف لاتے ہیں اور کلاس میں بھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کی اہلیہ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجلہ مستقبل۔ اور ابھی مجھے معلوم ہوا کہ ہماری اس مسجد کے امام مفتی ضیاء الرحمن صاحب مدد اللہ العالی، وہ بھی پچھلے 2-3 دن سے طبیعت حضرت کی ناساز ہے، اسی لیے ابھی نماز میں بھی تشریف نہیں لائے وہ۔ ہم حضرت مفتی صاحب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ پوری امت مسلمہ جن آزمائشوں اور ضرورتوں سے پریشان ہے، اللہ ان سب کا کفیل تو ہے، ان سب کی ضرورتیں پورا فرمانے والا تو ہے۔ اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جن کے بیٹے بیٹیوں کے نکاح کا مسئلہ ہے ان کے لیے مناسب جوڑے عطا فرما دے۔ اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ اتنا حلال عطا فرما، اتنا حلال عطا فرما کہ امت کا کوئی فرد حرام کی طرف نگاہ اٹھانے کی اس کو فرصت نہ ملے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔